کا دستور، دین نبی کا دستور، کتاب اللہ کا منشور، اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، محترم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی خدمت میں 40 نوویہ کا ایک مبارک سلسلہ لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ قبل اس کے کہ 40 نوویہ جو کہ حدیث کی ایک مشہور اور معروف کتاب ہے، اس کتاب کی جتنی حدیثیں ہیں ان کی شرح کرنے سے پہلے آپ کے سامنے مختصر طور پر اس کتاب کے لکھنے والے مؤلف امام نووی رحمہ اللہ کا مختصر تعارف، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو مشہور اور معروف کتاب ہے جس کی شرح انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے کریں گے، 40 نوویہ، اس کا مختصر تعارف انشاءاللہ آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے۔ مؤلف کتاب جو امام نووی سے معروف اور مشہور ہے، ان کا نام یحییٰ بن شرف بن مری النووی الشافعی ہے۔ چونکہ امام نووی رحمہ اللہ کی پیدائش دمشق کے جنوبی علاقے حوران کے قریوں میں سے ایک قریے جس کا نام نوا تھا، وہاں آپ کی پیدائش ہوئی۔ اس قریے کا نام چونکہ نوا تھا، وہاں آپ کی پیدائش ہوئی، اسی لیے آپ نووی کہلائے، اور نووی سے آپ مشہور اور معروف بھی ہوئے۔ آپ کی پیدائش نوا نامی قریے میں سن 631 سن ہجری میں ہوئی۔ آپ کی کنیت ابو زکریا ہے اور آپ کا لقب محی الدین ہے۔ محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا، یہ لقب آپ کو دیا گیا، لیکن آپ کو یہ بات یاد رہے امام نووی رحمہ اللہ اس لقب کو ناپسند کرتے تھے، لیکن لوگ آپ کو محی الدین کا لقب دیے تھے چونکہ آپ نے دین کے سلسلے میں بہت ساری قربانیاں دی ہیں اور بہت ساری کتابیں آپ نے لکھی ہیں۔ آپ نے ابتدائی تعلیم آپ کے والد صاحب سے حاصل کی، قرآن حفظ کیا، پھر اس کے بعد آپ دمشق چلے گئے اور آپ کے والد صاحب آپ کو دمشق لے کر چلے گئے، اور وہاں کئی سال تک آپ نے دمشق میں سکونت پذیر ہوئے، اور وہیں جو بڑے بڑے علماء اس دور میں، دمشق علماء کا آمجگاہ تھا، علماء آیا کرتے تھے، علم کا دورہ تھا، تو دمشق میں آپ کئی سال رکے، اور وہاں جو علماء تھے ان علماء سے آپ نے اکتساب فیض کیا، علم حاصل کیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فقہ میں شافعی تھے، اور مذہب شافعیہ میں آپ کا بڑا مقام حاصل ہے، اور آپ نے فقہ کے باب میں بہت ساری کتابیں لکھی، اور فقہ کے مذہب کو تحریر کرنے کے سلسلے میں، جمع کرنے کے سلسلے میں فقہ شافعیہ کو امام نووی رحمہ اللہ کو بڑا مقام حاصل ہے۔ اسی لیے مطلقاً جب فقہ شافعیہ میں شیخین کہا جاتا ہے تو اس سے مراد دو لوگ ہوتے ہیں، ایک امام نووی رحمہ اللہ، دوسرے ابو القاسم الرافعی القزوینی، یہ دو لوگ شمار ہوتے ہیں جن کو شیخین کہا گیا۔ عقیدے کے باب میں آپ اشعری مذہب پر تھے۔ صحیح مسلم کی شرح آپ نے جو لکھی
اس میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کی تفسیر اور تعویل اشعری تفسیر کے مطابق کی ہے، لیکن یہ بات آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زندگی کے آخری دنوں میں اس اشعری مذہب سے رجوع کر لیا اور اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے، جو مذہب ہے اسماء اور صفات میں، اس کو اختیار کر لیا۔ اس سلسلے میں زندگی کے آخری ایام میں انہوں نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام جزء فیہ ذکر اعتقاد السلف فی الحروف والاصوات۔ اس رسالے میں امام نووی رحمہ اللہ نے اشعری مذہب سے رجوع کیا اور اشاعرہ پر انہوں نے رد فرمایا۔ جو صفات کی تعبیرات کرتے ہیں اشعری، اس پر انہوں نے باقاعدہ رد کیا، اور جو سابقہ موقف تھا ان کا اشعریہ کا، اس سے انہوں نے رجوع کیا۔ استاذ محترم عبد المحسن العباد حفظہ اللہ نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے جس میں انہوں نے امام نووی اور ابن حجر رحمہ اللہ کے آخری ایام کے کچھ باتوں کو، کچھ توضیحات اور تصریحات کو بنیاد بنا کر عبد المحسن العباد حفظہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ ابن حجر اور امام نووی رحمہ اللہ نے اشعری مذہب سے رجوع کر لیا تھا، اور اس سلسلے میں ابن حجر اور امام نووی رحمہ اللہ کے رسائل اور ان کی تصریحات کو نقل کیا ہے۔ چاہے تو آپ عبد المحسن العباد کے اس رسالے کی طرف رجوع کر کے تفصیلی طور پر جان سکتے ہیں کہ دونوں اماموں نے اسماء اور صفات کی تعبیرات کے سلسلے میں جو ان کے اقوال تھے، جو اشعری مذہب تھا، اس سے انہوں نے رجوع کر لیا اور اہل سنت والجماعت کے مذہب کو اختیار کر لیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں علماء اکرام نے بہت ساری تعریفات کی ہیں۔ ان میں سے شیخ ابن فرح رحمہ اللہ لکھتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ کے بارے میں، الشیخ محی الدین قد سار الى 3 مراتب كل مرتبة لو كانت لشخص لشدت إليه الرحال، العلم والزهد والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر۔ کیا کہتے ہیں؟ شیخ ابن فرح کہتے ہیں کہ محی الدین یعنی امام نووی رحمہ اللہ 3 ایسے بلند مقام پر فائز تھے، ان میں سے ایک شخص کے لیے تینوں میں سے ایک مرتبہ اور ایک مقام حاصل ہو جائے تو لوگ دور دراز کا سفر طے کر کے ان کے پاس پہنچ جائیں گے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ 3 ایسے مرتبوں پر فائز تھے، ان میں سے ایک مرتبہ کسی آدمی کو مل جائے تو لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے دور دراز کا سفر طے کر کے جائیں گے۔ وہ کیا 3 مراتب ہیں؟ ایک علم ہے، دوسرا زہد ہے، اور تیسرا معروف کا یعنی بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ یہ 3 ایسے مرتبے ہیں جو امام نووی رحمہ اللہ کی زندگی میں بدرجہ اتم موجود تھے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، ایک بڑی لمبی فہرست ہے آپ کی کتابوں کی، جن میں سے مشہور اور معروف تصانیف المنہاج فی شرح صحیح مسلم بن الحجاج، یعنی امام مسلم رحمہ اللہ کی جو صحیح ہے اس کی شرح آپ نے کی، دوسری کتاب تہذیب الاسماء واللغات، یہ لغت کے باب میں آپ نے کتاب لکھی، اور تیسری کتاب ریاض الصالحین من کلام سید المرسلین، یہ اصلاح کے باب میں انہوں نے اس کتاب کو لکھا۔ تقریباً آج ہر اہل حدیث مسجدوں میں اس کو پڑھایا جاتا ہے، اس کا درس ہوتا ہے۔ اور مصطلح الحدیث میں آپ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام التقریب والتیسیر فی معرفت سنن البشیر النذیر کے نام سے۔ اسی طرح آپ کی معروف اور مشہور کتابوں میں 40 النوویہ ہے، جس کی شرح انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آپ کی فقہ میں اور بھی دوسرے فنون میں کتابیں ملیں گی۔ امام نووی رحمہ اللہ کے 2 بنیادی خصوصیات ہیں
جو بہت کم علماء کو نصیب ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 2 بڑے صفات ان کو نصیب ہوئے، 2 امتیازی خصوصیات حاصل ہوئی. ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت کم عمر دیا، لیکن ان کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار برکت عطا کیا. آپ 45 سال زندہ رہے، بس 40 پر 5 سال آپ کو زندگی ملی، لیکن آپ نے 20 کتابیں لکھ کر چلے گئے، بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں مختلف فنون پر، صرف 40 پر 5 سالہ زندگی میں. امام نووی رحمہ اللہ کی ایسی امتیازی خصوصیت ہے جو بہت کم علماء کو نصیب ہوئی. وقت کم ملا، کام بہت زیادہ انہوں نے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص برکت تھی. دوسری خصوصیت امام نووی رحمہ اللہ کی امتیازی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام نووی رحمہ اللہ کی کتابوں کو مقبولیت عطا کیا ہے. ان کی ہر کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مقبولیت عطا کیا. ان کتابوں سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا گیا، اٹھایا جا رہا ہے اور انشاءاللہ اٹھایا جائے گا. ان میں سے 2 کتابیں آپ لے لیں. استاذ محترم عبد المحسن العباد خاص طور سے امام نووی کا جب بھی ان کی زبان پہ تذکرہ آتا، یہ 2 کتابوں کا حوالہ دے کر کہتے کہ امام نووی رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا فضل اور انعام عطا کیا ہے کہ ان کی 2 کتابیں ایسی ہیں جو ہر مدرسے میں، ہر مسجد میں پڑھائی جاتی ہیں اور ہر جگہ ان کتابوں کا درس ہوتا ہے. نمبر 1 ریاض الصالحین من کلام سید المرسلین، اور دوسری کتاب الاربعین النوویہ. یہ 2 کتابوں کو خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی مقبولیت عطا کی ہے. وہی ساری کتابوں کو مقبولیت حاصل ہے، لیکن یہ 2 کتابیں خاص طور سے امام نووی رحمہ اللہ کی ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی مقبولیت دیا ہے، جن کتابوں سے ہزاروں لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اپنا عقیدہ درست کر رہے ہیں، اپنے عبادات درست کر رہے ہیں، اپنے معاملات درست کر رہے ہیں، اپنے سلوکیات کو درست کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. امام نووی رحمہ اللہ کی وفات 670 پر 6 سن ہجری میں ہوئی. 676 سن ہجری میں امام نووی رحمہ اللہ کی وفات ہو گئی. نوا نامی قریے میں آپ کی وفات ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال امام نووی رحمہ اللہ کے جہود کو، کوششوں کو شرف قبولیت سے نوازے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے جہود اور کوششوں کو اللہ تعالیٰ میزان حسنات میں شمار فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.